محمود اچکزئی کی زیر قیادت سمجھ لیجیے یا وہ ان کی میزبانی میں یہ اپوزیشن جماعتوں کا ایک اجلاس تھا رول آف لاء کنونشن کے حوالے سے. صحافیوں نے بھی شرکت کی. میں نے کل بتایا تھا آپ کو ریٹائرڈ ججز, پھر وکلا, قانون دان اور بڑی اہم شخصیات وہاں پر موجود تھیں. اور اگر آپ کہیں پہ ان کی ریکارڈنگ دیکھیں, میں تو نہیں کر سکا, آپ کو سوشل میڈیا پر کلپنگ مل جائیں گی. آج ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کو نا آپ نے پرووک کر دیا ہو, یا کسی کو آپ نے بالکل اس نہج پہ پہنچا دیا ہے جہاں پہ وہ کہتا ہے اچھا اس سے ورسٹ کیا ہونا ہے میرے ساتھ. تو وہ اس طرح کا رویہ یا اس جیسی ٹون آج نظر آئی, اور اتنا کھل کھلا کے اور اتنا اگریسولی ایک نیریٹو وہاں سے لانچ ہوا, یا انہوں نے اپنا رد عمل یا رسپانس دیا کہ سب وہاں پر حیران تھے کہ اتنی زیادہ کھل کے بات چیت ہو رہی ہے اور اتنا بھرپور طریقے سے ایک رد عمل جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو بیک ٹو بیک ایک تقریر دوسری تقریر, پھر جب تک اچکزئی کی تقریر ہو نہیں گئی یہ مومنٹم, یہ ماحول جو ہے وہ وہاں پہ برقرار رہا, اور پھر وہاں سے سارے ڈسپرس ہوئے. دوسری طرف اڈیالہ جیل کی طرف نظریں تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کا جواب وہاں سے آ گیا, چیلنج انہوں نے قبول کر لیا ہے, اور لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا کہ فوج میری ہے. وہ جو پہلے تھا ان کا نیریٹو کہ ملک بھی میرا, فوج بھی میری, آج پھر اس کو انہوں نے ایک طرح سے دہرایا ہے. اور اڈیالہ جیل میں میڈیا کے نمائندگان سے انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی, کیونکہ آج 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی تھا وہاں پر. تو اس موقع پر میڈیا سے ان کے انٹریکشن جو ہے وہ ہونی تھی. تو میڈیا نے ظاہری بات ہے سوال ان سے کرنے ہی تھے. جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد ان کا کیا رد عمل ہے, تو انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ 2014 کے دھرنے سے وہ انکوائری کے لیے تیار ہیں. یہ آفر انہوں نے دی ہے یا چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے, کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ تیار ہیں. بلکہ ان کی پارٹی نے کل ہی بتا دیا تھا, آج عمران خان نے خود بتایا ہے کہ وہ 2014 سے کسی بھی انکوائری کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوگی کہ مجھے بھی انکوائری کمیٹی میں پیش کیا جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ 2014 کے دھرنے کے حوالے سے اب تک ان پر جتنے بھی الزامات لگائے ہیں وہ سب غلط ہیں, بے بنیاد ہیں, اور اگر انکوائری ہوئی تو وہ اسے ثابت کر سکتے ہیں. پھر نگراں وزیر اعظم کا آج کل وہ بہت چرچا کر رہے ہیں, اور بڑا زور دے کے وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے اوپر آپ بات ضرور کریں. ان کے جو لوگ اندر جاتے ہیں وہ ہاتھوں پہ لکھ کے لاتے ہیں یہ ہدایات کہ جناب نگراں وزیر اعظم جو تھے انوار الحق کاکڑ, ان کے حوالے سے عمران خان کیا سوچ رہے ہیں, کیا ڈائریکشن ہے. وہ یہ کہ جب سے انوار الحق کاکڑ نے فارم 47 والا تانا دیا ہے حنیف عباسی کو کہ آپ کی حکومت کا اگر فارم 47 والا کچا چٹا کھل گیا تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, اس کے بعد سے عمران خان اس کے اوپر بہت فوکسڈ ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 والے بیان کے بعد وفاقی حکومت سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینٹ کا جو الیکشن ہے یہ سارے کا سارا کالعدم ہونا چاہیے, یا ان کی نظر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت جانے کے بعد نون لیگ کے لوگوں نے بتا دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے تک الیکشن نہیں ہوں گے, نہ نواز شریف آئیں گے, کیونکہ یہ تب کی بات ہے, انہی دنوں کی, یہ 7, 8, 9 مئی کی ہی بات ہے. پچھلے سال جب مذاکرات ہو رہے تھے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان, یہ انہی دنوں کی پہلے, مطلب 9 مئی ہونے سے چند دن پہلے, کیونکہ 14 مئی کو الیکشن اناؤنس تھا سپریم کورٹ کی طرف سے, اور اس سے چند دن پہلے مذاکرات ہو رہے تھے, لیکن پھر بیچ میں 9 مئی والا واقعہ ہوا. تو ان دنوں جب پی ٹی آئی کے لوگ مذاکرات کر رہے تھے تو ان کا حوالہ دے رہے ہیں عمران خان غالباً, کیونکہ ہمیں بھی بہت سارے لوگ اکثر بتاتے ہیں کہ ان مذاکرات کے دوران یہ بتایا جا رہا تھا کہ عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے ہم الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے, جب تک نئے چیف جسٹس نہیں آ جاتے تب تک نہ نواز شریف واپس آئیں گے, اور اگر نواز شریف واپس نہیں آتے تو الیکشن ڈیلے رہیں گے. تو عمران خان آج اس کے اوپر بھی بولے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی دہرایا کہ فوج ہماری ہے اور ہمیں فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. 9 مئی کے واقعات کا وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت پتہ چلا جب مجھے سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا, اور 9 مئی کے واقعات کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے اسی وقت مذمت کی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ خدا کے واسطے فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں, ہم نے اپنی 27 سالہ تاریخ میں کبھی جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں کی, اور ہم نے اپنی 2 حکومتیں بھی اس لیے قربان کی تاکہ وقت کے اوپر انتخابات ہو جائیں, اور کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ یہ کسی صورت نہیں چاہے گی کہ انتشار ہو. تو یہ آج کا عمران خان کی طرف سے سارا نیریٹو آیا ہے.